چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق اچھے انداز سے پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو جو محبت سے ذوق و شوق کے ساتھ اچھے طریقے سے تجوید و قرات کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر ٹھہریے، سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم نے مل کر دعا بھی پڑھنی ہوتی ہے، آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلہ واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آج ہم سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 7، 8، 9 یعنی 7ویں، 8ویں اور 9ویں 3 آیتیں پڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر قرآن پاک کو درست کرنا ہے، اچھے انداز سے سیکھنا ہے۔ جی ہاں، جو بچے ادب کے ساتھ اچھے انداز سے بیٹھ کر سیکھتے ہیں، اللہ پاک انہیں ضرور ان پر کرم فرمائے گا اور قرآن پاک کا قاری بنا دے گا۔ تو آپ نے ادب کے ساتھ اچھے انداز سے قرآن پاک کو سیکھنا ہے۔ آئیے مل کر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا برق البصر، برق البصر، فَإِذَا برق البصر، فإذا برق البصر، فَإِذَا برق البصر۔ فإذا برق البصر۔ بریقل میں قاف موٹا پڑھنا ہے، ایک بچے کی آواز ہے بریقل، بریقل نہیں، بریقل۔ فَإِذَا برق البصر، فإذا برق البصر۔ گڈ۔ تو آئیے اب اس کے قواعد بھی سمجھتے ہیں۔ فا، پہلا حرف ہے فا، فا کا مخرج بتا دیتے ہیں۔ اوپر والے دانتوں کے کنارے جب نیچے والے ان کے تر حصے سے لگیں گے تو ادا ہوگا فا۔ کیا ادا ہوگا؟ فا۔ گڈ۔ پھر اگلا حرف ہے الف، الف ہے؟ نہیں، الف نہیں، یہ ہے حمزہ۔ کیا ہے؟ زا۔ جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے، کھڑی حرکات آ جائیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائے، جزم آ جائے، وہ الف نہیں رہتا، وہ بن جاتا ہے حمزہ۔ یہ ہے حمزہ، ٹھیک ہے؟ حمزہ کو خوب ظاہر کر کے تحقیق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور ذال الف زبر ذا، اب ذال کے بعد جو الف لکھا ہوا ہے نا، یہ الف ہے، کیونکہ یہ خالی ہے۔
الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے. زال الف زبر زا. اچھا زال کی ادائیگی، زال کا مطلب زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرون کنارے سے یا بیرون کنارے سے دونوں سے ادا کر سکتے ہیں. سا زال ضو، ان کو کہتے ہیں حروف لثویہ. کیا کہتے ہیں؟ حروف لثویہ. گڈ. حروف لثویہ. بریقا، بریقل. بریقل میں با پر زبر ہے، را کے نیچے زیر ہے، را باریک ہو جائے گا، اور قاف کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں. قاف کا مخرج زبان کی جڑ، تالو کا نرم حصہ، یہ قاف کا مخرج ہے، یاد رکھنا ہے. حرف لہویہ سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور لام کو ہلائیں گے نہیں. بصرو میں بصرو ویسے لکھا ہوا ہے بصرو، مگر وقف کریں گے، را کو ساکن کر دیں گے. یہ بھی قاعدہ کلیہ ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیں جب کہیں وقف کی صورت میں زبر زیر پیش آ جائے ان کو ساکن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے. با پر زبر ہے، صاد پر زبر ہے، حرکات نہیں کھینچیں گے، مگر صاد کو موٹا رکھیں گے. عرف مستعلیہ بھی ہے اور عرف مطبقہ بھی ہے. کیا ہے؟ عرف مطبقہ. عرف مستعلیہ اور عرف مطبقہ. مطبقہ، یعنی ایکسٹرا موٹے حروف میں سے. عرف مطبقہ کہتے ہیں ایکسٹرا موٹے حروف، یعنی یہ کہ عرف مستعلیہ موٹے حروف اور ایکسٹرا موٹے حروف یہ چار ہیں: صاد، ضاد، طا، ظا. یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. وقف کریں گے را ساکن، را ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، را پر ہو جائے گا، ٹھیک ہے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. گڈ. وَخَسَفَ الْقَمَرُ. وَخَسَفَ الْقَمَرُ. وَخَسَفَ الْقَمَرُ. وَخَسَفَ الْقَمَرُ. اب ویسے لکھا ہے وَخَسَفَ الْقَمَرُ، جیسے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، آگے وقف فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. اسی طرح وَخَسَفَ الْقَمَرُ ملائیں گے تو پیش پڑیں گے، اور یہاں وقف کر دیں گے تو وَخَسَفَ الْقَمَرُ. وَخَسَفَ الْقَمَرُ. وَخَسَفَ الْقَمَرُ. وَخَسَفَ الْقَمَرُ. گڈ. واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے یاد رکھنا ہے. واو کا مخرج ہے، واو پر زبر ہے، خا پر زبر ہے، سین پر زبر ہے، فا پر زبر ہے، لام ساکن ہے، قاف پر زبر ہے، میم پر زبر ہے، را پر زبر ہے، سارے حرکات والے ہیں. تو جب حرکات والے ہوں، زبر زیر پیش والے، ان کو کھینچنا نہیں ہے، تو حرکات کو کھینچتے نہیں، آپ نے یاد رکھنا ہے. واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے. خا حرف مستعلیہ میں سے حلق کے اوپر والے حصے سے بھی ادا ہوتا ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے. خا کا مخرج حلق کا اوپر والا حصہ ہے، حرف حلقیہ میں سے بھی ہے. اور سین سیٹی والے حروف میں سے زا سین صاد حرف اصلیہ مخرج کے لحاظ سے، صفت کے لحاظ سے حرف صفیریہ کہلاتا ہے. اور زبان کی بالکل باریک نوک اور اصلت اللسان جس کو کہتے ہیں، اور دونوں دانتوں کے کنارے، اندرونی کنارے، یعنی ثنائے سفلی نیچے والے دانت اور اوپر والے دانت، کچھ ملا ہوا اوپر والے دانتوں سے ہوتا ہے. تو فا کا مخرج بھی بتایا تھا، اوپر والے دانت جب اوپر والے دانتوں کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو فا ادا ہوتا ہے. فا کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے. وَخَسَفَ ال. وَخَسَفَ ال. بعض بچے کیسے کرتے ہیں یہ بھی بتاتا ہوں. غلطی کیا کرتے ہیں؟ وَخَسَفَ ال. وَخَسَفَ ال، یہ غلط ہے، آپ نے لام کو ہلانا نہیں. وَخَسَفَ ال. وَخَسَفَ ال. گڈ. قاف پر زبر ہے، قاف موٹا ہے، حرف مستعلیہ میں سے حرکت کو کھینچنا نہیں ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے. قاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ. اور میم پر زبر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے. میم کی ادائیگی ہوتی ہے، میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ یہ میم کا مخرج ہے. را کو وقف میں را کو ساکن کریں، را کا مخرج ہے زبان کا سرا و کنارہ اور ثنائے اور رباعی کے مسوڑوں سے یہ ادا ہوتا ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اس میں نوک زبان کو بھی دخل ہوتا ہے. وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گا. وَخَسَفَ الْقَمَرُ. وَخَسَفَ الْقَمَرُ. وَخَسَفَ الْقَمَرُ. وَخَسَفَ الْقَمَرُ. وَجُمِعَ الشَّمْسُ. وَجُمِعَ الشَّمْسُ. وَجُمِعَ الشَّمْسُ. وَجُمِعَ الشَّمْسُ. وَالْقَمَرُ. وَالْقَمَرُ. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے، اور واو کا مخرج بھی ہونٹوں کی گولائی ہے. اور حرکات، واو پر حرکتیں نہیں کھینچیں گے، جیم پر حرکتیں پیش کی، میم کے نیچے زیر ہے، عین پر زبر ہے، شین پر زبر ہے، اور پھر سین پر زبر ہے. یہاں ساری حرکات آ رہی ہیں، دیکھیں بس میم ساکن ہے وہ الگ ہے، لام ساکن الگ ہے، واو پر زبر ہے، پھر قاف پر زبر ہے، پھر میم پر زبر ہے، پھر را پر پیش ہے. تو یہ ساری حرکات ہیں. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ یاد رکھ لیں کہ حرکات کہیں پر بھی جب آتی ہیں تو ان کو کھینچنا نہیں ہوتا. بس یہ آپ کی سمجھ میں آ گئی، ذہن میں بیٹھ گئی بات، تو پھر حرکات کو آپ کھینچیں گے نہیں، ٹھیک ہے. آئیے اب آگے بڑھتے ہیں. جیم کا مخرج وسط زبان، وسط تالو یعنی زبان کا درمیان، اوپر کے تالو کے درمیان سے جیم پر پیش ہے، ہونٹ گول ہو جائیں گے. میم کے نیچے زیر ہے، حرکت ہے،
وجمع الشمس میں عین کو عین کلیئر کرنا ہوتا ہے. بعض بچے عین کی ادائیگی تھوڑا سا کمزور کرتے ہیں. عین کو شین سے ملائیں گے. شین کا مخرج ہے زبان کا درمیان، تالو کا درمیان. ٹھیک ہے، جیم شین یا تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیے شین مشدد ذرا رک کر بھی ادا کریں گے. شین میں ایک صفت پائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں تفشی. کیا کہتے ہیں؟ تفشی کے معنی ہے منہ میں آواز کا پھیل جانا. منہ میں آواز کا گڈ، ہمارے رضا بھائی نے بولا گڈ. منہ میں آواز کا پھیل جانا سب بچوں کو یاد ہونا چاہیے، اور مزید چینل کے ناظرین آپ کو بھی یاد ہو جانا چاہیے. یہ میں بار بار بتاتا ہوں، اسی لیے بتاتا ہوں کہ آپ کو یاد ہو جائے، آپ دہراتے رہیں. جب کوئی چیز دہرائی جاتی ہے نا، بار بار پڑھی جاتی ہے، وہی یاد رہتی ہے. جب آپ پڑھ کے 2 مرتبہ 10 مرتبہ پڑھ کے چھوڑ دیں گے نا، آپ بھول جائیں گے. تو آپ نے اس کو ریپیٹ رکھنا ہے، آپ نے دہراتے رہنا ہے. تو جس کی آپ کی ریویژن رہے گی، پڑھتے رہیں گے، بار بار دہراتے رہیں گے تو انشاءاللہ یاد رہے گی. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. شین کو میم سے ملائیں گے. میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ، میم ساکن میں سین آ گیا، اظہار شفوی کا قاعدہ. کون سا قاعدہ؟ اور پھر سین پر پیش ہے سین سی ڈی کے ساتھ، اوپر اس کا مخرج بھی بتایا تھا. ہونٹ گول ہو جائیں گے. وَجُمِعَ الشَّمْسُ گڈ. واو کو لام سے ملایا، لام کو ملانا نہیں. قاف پر زبر ہے، میم پر زبر ہے. جیسے یہاں اوپر تھا اسی طرح یہاں ہے، اور قاف موٹا رہے گا. میم کو را سے ملا دیں گے کیونکہ را ساکن بن جائے گا، سکون ہو جائے گا. وقف کی صورت میں را ساکن کریں گے، اس سے پہلے زبر آ رہا ہے، را پر ہو جائے گا. را ساکن سے پہلے زبر آ جائے، پیش آ جائے، را پر ہوتا ہے. را پر پیش یا زبر آ جائے تو بھی را پر ہوتا ہے، یاد رکھنا ہے. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. ماشاء اللہ عز و جل. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پارہ 29 اور سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 7 تا 9 3 آیتیں پڑھی ہیں. امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے پڑھی اور سمجھی ہوں گی، سیکھی ہوں گی. آئیے ان آیتوں کو میں نے پڑھنا ہے، آپ نے توجہ کے ساتھ کان لگا کر. جی ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ پر رحم فرمائے تو قرآن جب پڑھا جائے توجہ کے ساتھ کان لگا کر سننا چاہیے. ٹھیک ہے، آئیے اب ان آیتوں کو میں نے پڑھنا ہے، اپنی توجہ کے ساتھ سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ کس انداز سے ہمیں آج کا جو ایک مقابلہ ہوتا ہے مخارج و صفات کا ان آیتوں میں، تو کس انداز سے مخارج و صفات بتانے جا رہے ہیں. ٹیم اے والے تیار ہیں؟ جی. ٹیم بی والے بھی ہیں تیار؟ جی. دیکھیں آواز زیادہ ٹیم بی والوں کی. مقابلہ دیکھتے ہیں برابر ہوتا ہے، کوئی جیتتا ہے. پہلا سوال ہے ٹیم اے والوں سے. فَإِذَا، ذال کا مخرج ہے کیا؟ ٹیم اے والوں میں سے کون بتائیں گے؟ جی محمد سعد بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. جی سعد بھائی کو دیجیے گا. ادھر ہے محمد سعد، ادھر ہے محمد رضا. جی. زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے کنارے سے. زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے کنارے سے. سوچ لیں. سوچ لیا؟ جی. کن حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ پورا جواب کرنا ہے آج. یہی تو مقابلہ سخت ہے. کن حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ 1 2 3 4 5. ٹائم گزر گیا. جی ٹیم بی سے بتائے کہ کن حروف سے تعلق رکھتا ہے. جی بتائیے. حروف لسویہ. حروف لسویہ. سعد بھائی جواب تو پورا دیا، جواب تو آپ نے دیا مگر کمپلیٹ نہیں کیا. پورا یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی بتایا کس حروف سے تعلق، تبھی تو مقابلہ سخت ہوگا. آپ کو 8 پوائنٹ دیے جائیں گے. 8 پوائنٹ آپ کے، 2 پوائنٹ ٹیم بی والوں کو دیے جائیں گے. سبحان اللہ. اگلا سوال ٹیم بی سے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، بتائیے قاف کا مخرج ہے کیا؟ اسی سوال ہو گیا قاف. چلیں بتائیں، کوئی اور بتائیں، اور کوئی بتانا چاہیں؟ جی دیجیے ہماری ادھر. جی محمد مدثر بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے سے ادا ہوا. زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے سے. جی. اللہ، سوچ لیں.
سوچ لیا. پھر سوچ لیں. سوچ لیا. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اور 12 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی والوں کے, 8 پوائنٹ ہے ٹیم اے والوں کے. اگلا سوال پھر ٹیم اے کی طرف ہے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ میں صاد کا مخرج کیا؟ اور پورا بتانا ہے, صاد کا مخرج بھی بتانا ہے اور کن حروف سے تعلق رکھتا ہے یہ بھی بتانا ہے. جی ٹیم اے والے, مشکل سوال. 1 2 3 3 4 4 5 5 ٹائم گزر گیا. اللہ, ٹیم اے سے کون بتانے جا رہے ہیں؟ محمد رضا بھائی بتائیے. زبان کی نوک اور اوپر نیچے دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے. اور یہ کن حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ حروف مستعلیہ اور حروف مطبقہ. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اللہ, ٹیم اے والے جواب نہیں دے پائے اور ٹیم بی والوں نے جواب ٹیم اے والوں کا دے کر پوائنٹس اپنے کھاتے میں اپنی طرف کر لیے ہیں. کتنے ہو گئے؟ 22. 22. ٹیم بی کے 22 پوائنٹ ہو چکے ہیں اور ٹیم اے کے 8 پوائنٹ ہیں. اللہ, اگلا سوال بھی ٹیم بی والوں سے ہوگا. بتائیے مشکل سوال ہو یا آسان؟ مشکل. مشکل تو بتائیے. را کا مخرج کیا؟ اللہ, را کا مخرج کیا؟ اب پتہ چلے گا. کون بتائیں گے ٹیم بی سے؟ سوچ میں پڑ گئے ٹیم بی والے. 1 2 3 4 5 ٹائم گزر گیا. ٹیم بی والے نہیں بتا پائے. ٹیم اے والے میں سے کوئی بتا دے. ٹیم قربان بھائی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. قربان بھائی سوچ رہے ہیں, ہاتھ اوپر آ رہا ہے. جی جی مائک دیجیے گا, مائک دیجیے گا. شاید بتانے جا رہے ہیں. نہیں بتانے جا رہے ہیں. جی جی بتائیے. زبان کی جڑ. جڑ نہیں پیارے بچے. زبان کی نوک. نہیں, نوک بھی, نوک زبان داخل ہے. نوک زبان داخل ہے. چلے آگے بتائیں. نہیں بتا سکے. ٹیم بی والوں میں سے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکے. اللہ, یہ سوال چلا گیا. آپ کے ہیں 22 پوائنٹس اور آپ کے ہیں 8 پوائنٹس. چلیں اس کا جو ہے مخرج بتا دیتا ہوں. اس کا مخرج آپ پیارے بچے سمجھ لیں کہ جب را ادا ہوتا ہے زبان کا سرا و کنارہ, نوک زبان اس میں داخل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ کہیں گے زبان کا سرا و کنارہ, یہ جو برابر کا کنارہ ہوتا ہے نا, یہ اس میں نوک زبان بھی آتی ہے اور سرا و کنارہ بھی آتا ہے. پھر یہ ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے ٹکراتا ہے. یعنی سامنے والے دانت ہوتے ہیں فرنٹ پہ اوپر, اس کے مسوڑے اور اس کے برابر والے دانت, اس کو رباعی کہتے ہیں. اس کے مسوڑوں سے جب یہ لگتی ہے زبان تو ادا ہوتا ہے را. کیا ادا ہوتا ہے؟ را. یاد رکھنا ہے آپ نے. جی تو اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا, کسی کو پوائنٹ نہیں ملیں گے. اگلا سوال, آخری سوال آپ سے. وَخَسَفَ الْقَمَرُ میں ایزی سوال, آپ سے ایزی سوال کر لیتے ہیں. ایزی سوال. وَجُمِعَ الشَّمْسُ میں جیم کا مخرج کیا؟ جی ارحم بھائی ہاتھ کھڑا کرنے جا رہے ہیں مگر سوچ رہے ہیں. جی محمد سعد بھائی کو دیجیے گا. زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے تھا. سوچ لیں. جی سوچ لیا جی. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اور 18 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. آخری سوال ٹیم بی سے, جلدی بتائیے. وَجُمِعَ الشَّمْسُ شین کا مخرج کیا؟ شین میں ایک صفت پائی جاتی ہے, وہ صفت کا نام بتائیں. خاص صفت ہے. جی بتائیے, جلدی کیجئے. صفت تفشی. تفشی کی معنی کیا ہے محمد رضا بھائی؟ منہ میں آواز کا پھیل جانا. منہ میں آواز کا پھیل جانا. اور 10 پوائنٹ حاصل کر لیے. سبحان اللہ. 32 پوائنٹ ہے ٹیم بی کے اور 18 پوائنٹ ہے ٹیم اے کے. فیصلہ ہو چکا ہے. 14 پوائنٹس کی لیڈ سے ٹیم بی آج کا مقابلہ ون کر چکی ہے. سبحان اللہ. اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد عباد بھائی حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا برق البصر إذا برق البصر وخسف القمر وخسف
وجمع الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وخسف السين سيدي کے ساتھ وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب محمد رضا بھائی انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا برق البصر فإذا برق البصر وخسف القمر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر 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 فإذا برق البصر وخسف القمر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ محمد عباد بھائی نے حیدر میں پڑھا اور محمد رضا بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والا قاری قرآن بنا دے. آمین. اللہ پاک ہم سب کو بھی تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین 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 یا رب العالمین بجائے خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.